یہ قصہ اسلام کی سب سے عظیم پاک راتوں میں سے ایک رات کا ہے، شب معراج۔ ایک رات نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ ایک دن اچانک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب نے بلایا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ایک سواری براق پر آئے۔ براق نہ تو گھوڑا تھا اور کوئی آسمانی سواری تھی۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس وہ مسجد اقصی جو ہے وہاں پہنچے۔ وہاں آپ نے سب انبیاءوں کو پیغمبروں کی امامت کی نماز پڑھائی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر۔ اس کے بعد آپ کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ آپ براق پر چلے جا رہے تھے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں پہلے آسمان پر، جہاں ان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو عیسائیوں کے پیغمبر، عیسائی ان کو پیغمبر مانتے ہیں اپنے، تو وہاں پر ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر تیسرے آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر چوتھے آسمان حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آتا ہے اس کے بعد سدرۃ المنتہا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں سے آگے نہ کوئی جا سکتا تھا، نہ کوئی گیا ہے آج تک ان کے علاوہ۔ سدرۃ المنتہا جہاں کو کہا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پردے کی ملاقات کی تھی، اور وہیں پر 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پر جنت کے بھی جو جنت میں رہتے تھے، مطلب وہاں کے عذاب بھی دکھائے تھے، جہنم کے اور جنت کی سب کچھ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، ہر طرح کا عذاب دکھایا، کس طرح کے عذاب میں مبتلا ہے ان کے امت پہ جو بھی عذاب ہوگا۔ تو پھر واپسی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سارا سفر ایک ہی رات میں مکمل ہو گیا تھا۔ صبح جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ مکہ کے لوگوں کو سنایا تو بہت لوگوں کا یقین نہیں آیا اس بات کا، لیکن سچے ساتھی تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو بالکل سچ ہوگی۔ دیکھیں، معراج کا سفر ایک سفر ہی نہیں تھا، بلکہ نماز کی اہمیت، اللہ کی نزدیکی اور ایمان کی طاقت کا پیغام تھا۔ تو ہمیں کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے نماز کا تحفہ لائے ہیں، سب سے دیکھیں اتنے بڑے سفر میں مین ہمیں کیا تھا کہ نماز ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، تو وہ نماز تھی، اور نماز سے ہم دیکھیں کتنا دور ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی وقت کی نماز نہیں ضائع کرنی چاہیے۔